بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 31واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 24 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 24 ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ التائب من الذنب گناہ کر کے توبہ کرنے والا، کمن اس شخص کی طرح ہے، لا ذنب له جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہ سے، کمن اس شخص کی طرح ہے، لا ذنب له جس کے لیے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اب یہاں پر التائب یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے توبہ کرنے والا، اور باب نصر ینصر سے مستعمل ہے تابت، تاب یتوب توبا و توبتا و متابا و تابتا، بمعنی توبہ کرنا، گناہ سے باز آ جانا۔ کہتے ہیں التوبۃ تذہب الحوبۃ، یعنی توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ التائب اسم فاعل ہے اور اس کا معنی ہے توبہ کرنے والا، تاب یتوب توبا و توبتا و متابا و تابتا، اس کے بہت سے مصادر ہیں اور اس کا معنی ہے توبہ کرنا، گناہ سے باز آنا۔ کہتے ہیں التوبۃ تذہب الحوبۃ، یعنی توبہ جو ہے یہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ الذنب گناہ، جرم اور غلطی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ذنوب آتی ہے اور جمع الجمع ذنوبات آتی ہے۔ ایک لفظ ہے ذنب جو دم کو کہتے ہیں یا ہر چیز کے پچھلے حصے کو، جیسے کہا جاتا ہے نظر الیہ بذنب عینہ، یعنی اس نے گوشے چشم سے دیکھا۔ التائب من الذنب، ذنب کہتے ہیں گناہ، جرم اور غلطی کو، اور اس کی جمع ذنوب اور جمع الجمع ذنوبات آتی ہے۔ اور ایک لفظ ہے ذنب جو دم کو یا ہر چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نظر الیہ بذنب عینہ، یعنی اس نے اس کی طرف گوشے چشم سے دیکھا۔ آئیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لفظ توبہ کا لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لفظ توبہ کا لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا اللہ
اور بندے کے ساتھ تعلق ہے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیت، یعنی یہ کہ وہ گناہ سے باز آ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یندم علی فعلھا، یعنی یہ کہ وہ گناہ پر نادم ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعظم الا یعود الیہا ابدا، یعنی یہ کہ وہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا تو توبہ صحیح متصور نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ایک کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہیں تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیت، یعنی گناہ سے باز آ جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان یندم علی فعلھا، کہ اپنے اس فعل گناہ پر نادم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، کہ یہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا، کمی ہوگی، تو توبہ صحیح متصور نہیں ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو 2 شکلوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور دوم یہ کہ اس کو ثواب ملتا ہے اگر گناہ نہ بھی مٹایا جائے، مگر توبہ ہر 2 حال میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کے بعد اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ التائب سیاہ اسم فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل من الذنب، من جارہ، الذنب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا التائب کے ساتھ۔ التائب سیاہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مبتدا، کمن لا ذنب لہ اس کے لیے خبر ہے، کمن اس میں کاف جارہ، من موصولہ، لا ذنب لہ، لا لائے نفی جنس، ذنب لائے نفی جنس کا اسم، لہو جار مجرور مل کر متعلق ہوا موجود کے ساتھ۔ موجود سیاہ اسم مفعول شبہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر نائب فاعل، پھر یہ اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر لائے نفی جنس کے لیے خبر ہوئی۔ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما قبل من موصولہ کے لیے صلہ ہوا، موصول صلہ مل کر مجرور ہوا ما قبل کاف جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائن کے ساتھ، کائن اپنے ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔